بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات. مرکزی سالانہ عرس مبارک. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ. سرکار نے مجھ کو، قطب دوراں پناہ بے کساں حضرت پیر سید علی حسین شاہ نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ اوقات نہیں. اور عارف حقانی عالم ربانی حضرت پیر سید عابد حسین شاہ نقشہ نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ورنہ یہ تو پروگرام انشاءاللہ حسب دستور قدیم اس سال بھی 1 اکتوبر کو پوری عقیدت و احترام کے ساتھ آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف ضلع ناروال میں منعقد کیا جا رہا ہے، تو کرم ہے. جس میں ملک بھر کے نامور مشائخ اعظام، علماء اکرام اور قرا و نعت خواں حضرات تشریف لا رہے ہیں. عقیدت مندان اولیاء اکرام کو دعوت دی جاتی ہے کہ عرس مبارک کی مقدس تقریبات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو انوار و تجلیات ربانی سے روشن و منور فرمائیں اور اپنے دامن مراد کو گوہر مقصود سے بھریں. تو بھی وہی پر آج زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عکس نقش لاسانی حضرت پیر سید غلام رسول شاہ شرازی صاحب مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف. بنانا ایک تیری تقدیر بنانا. جب بھی کوئی دنیا دار بادشاہ گرا دیکھا تو مردان خدا کے در پر ہی گرا دیکھا. ایسا ہی ایک بادشاہ جو بڑے دنیا داروں کا بادشاہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے اس کو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر گرا دیکھا. یہ بات 1540 کی ہے جب مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو جذبہ انتقام کی تکمیل کے لیے وہ ادھر ادھر گھومتا ہوا ایران پہنچا. اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں ہمایوں نے اپنے دستے طلب دراز کیے تو اس نے انکار کر دیا. طہماسپ شاہ کے انکار کے بعد ہمایوں نے سوچا کیوں نہ خدا شناس شخص کے در پر حاضر ہوں، تو ہمایوں نے ایران کے شہر حجاز کا رخ کیا جہاں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ مرجع عام و خواص تھی. تو اب بادشاہ فقیر بن گیا اور دستے طلب سید زادے کے سامنے دراز کیے، مانگا وہاں سے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ گیا تھا. ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں آیا، اس کا کام بن گیا. اور حضرت صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا کہ جاؤ طہماسپ شاہ سے مدد مانگو. ہمایوں نے عرض کی میں اس کے در سے خالی آیا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے تم گئے تھے اور اب میں بھیج رہا ہوں. ہمایوں طہماسپ شاہ کے پاس گیا اور عرض کی تو اس نے ایک لشکر جرار ساتھ روانہ کیا. ہمایوں لشکر پر ناز کرنے کی بجائے اپنا ناز آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی کو بنانا چاہتا تھا. آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ساتھ جانے کی عرض کی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سعید نوروز اور ان کے حقیقی چچا سید حسن شاہ شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے ساتھ جانے کا حکم دیا. تاریخ شاہد ہے کہ ہمایوں ہندوستان پر قابض ہوا اور اس کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گیا اور اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا. حضرت سعید نوروز کی شادی پسرور کے رہنے والے شاہی دروغہ سید شمس الدین کے ہاں ہوئی تھی. آپ ان کی وساطت سے پسرور کے پاس آ گئے اور ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام سید پور رکھا، جو بعد میں غیر آباد ہو گیا. اور آپ کی ساتویں پشت حضرت سید فیض شاہ صاحب نے دوبارہ گاؤں آباد کیا
اور اس کا نام نسبت سے علی پور رکھا، جو آج علی پور سیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 3 اگست سن 1860 بمطابق 21 ساون بروز جمعۃ المبارک صبح کا سہانا وقت تھا جب علی پور سیدہ میں حضرت سید شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر والدین کی آنکھوں کا بلکہ پوری قوم کی امیدوں کا سہارا بن کے شریعت و طریقت کا یہ لسانی آفتاب جماعت علی شاہ کے روپ میں طلوع ہوا۔ آپ ولایت و طریقت کے وہ شاہکار تھے جنہیں وقت کے مقتدر اہل نظر نے لسانی تسلیم کیا۔ آپ حقائق کے سمندر تھے، علم و عرفان کے پیاسوں کی خشک لبی دور کرتی رہی۔ بالآخر 1 اکتوبر سن 1939 اسوج کی 17 تاریخ تھی جب ذات وحد کی عظمتوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا عمر بھر گیت گانے والا رفیع الدرجات محبوب سبحانی قندیل نورانی قطب الاقطاب قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حریم جانا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس کی سجادگی کا سب سے پہلا شرف جس رفیع الشان شخصیت نے حاصل کیا وہ حضور شاہ لسانی کے پوتے اور حضرت سید خادم حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے شہباز لامکانی قطب العصر پیر سید علی حسین شاہ نقش لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تینوں صاحبزادگان یعنی سید فدا حسین شاہ صاحب، سید خادم حسین شاہ صاحب، سید غلام رسول شاہ صاحب آپ کی حیات اقدس میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذمہ لی، جس کی بدولت پیر سید علی حسین شاہ صاحب علم و عرفان، معارف حقیقت و طریقت کی بے مثال بلندی کو پہنچ گئے۔ پھر آپ علم و عرفان پر اجمان ہوئے۔ اسی طرح اپنی زندگی کے 48 برس علم و فیض تقسیم کرتے ہوئے گزار دیے اور 27 جولائی 1987 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ کا شرف آپ کے فرزند اکبر حضرت پیر سید عابد حسین شاہ نقش لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا۔ اللہ رب العزت نے جناب پیر سید علی حسین شاہ صاحب کو ایک فرزند ارجمند کے روپ میں خوشی عطا فرمائی، ایک ایسا فرزند جس نے خاندان لسانی کی عظمتوں اور رفتوں کو چار چاند لگا دیے۔ اس صاحب شرف کا نام سید عابد حسین تجویز کیا گیا۔ آپ کو حصول علم کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ مختلف شہروں میں دینی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے لیے صرف کیا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد واپس دربار لسانی تشریف لے آئے اور روحانی فیض اپنے پیر و مرشد پیر سید علی حسین شاہ